إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين وقال واحفظوا أيمانكم وبعد وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين فراء غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے چند دروس سے لیکچرز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کام جس کو بہت معمولی مان لیا گیا ہے، جو ہماری سوسائٹی اور سماج میں بہت آسانی سے ہم کر لیتے ہیں، جبکہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے، اور علماء نے بہت سارے ان گناہوں کو حرام قرار دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ایسے ہی نہیں، اس کی دلائل ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو انہی گناہوں میں سے ایک گناہ کے بارے میں آج ہم دیکھنے والے ہیں، وہ ہے قسم کے بارے میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، غیر اللہ بولتے ہیں اس کو۔ مطلب ایک انسان اپنی بات کو ثابت کروانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ جیسے اس کو بات ثابت کرنا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، تو ثبوت کوئی نہیں ہے تو وہ قسم کھائے، تو قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اور کیونکہ اس نے اللہ کی قسم اگر جھوٹی کھائی تو اس کے لیے بڑا گناہ ہوگا اور بڑی سزا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو یقین دلانے کے لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، وہ شرک ہے۔ شرک کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، آپ کی قسم، ہے نا؟ یہ قسمیں جو بہت کھاتے ہیں ہمارے پاس لوگ، یہ یاد رکھیے چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، اور بہت ساری جگہ یہ حرام ہے اور کچھ جگہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قسم کو عربی میں یمین بولتے ہیں، یمین۔ یمین رائٹ ہینڈ کو بھی بولتے ہیں، سیدھے ہاتھ کو بھی یمین بولتے ہیں، اور قسم کو بھی یمین بولتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عربوں کے اندر ایک مشہور مطلب یہ بات تھی کہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھانا تھی کہ ہم فلاں قبیلے سے لڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، یا جو بھی مسئلہ تھا، سارے لوگ جمع ہوتے، سب اپنا رائٹ ہینڈ ایک کے اوپر ایک رکھتے اور قسم کھاتے۔ تو وہ رائٹ ہینڈ سے قسم کھاتے تھے، اس لیے یمین رائٹ ہینڈ سے نام پڑ گیا یمین قسم کا۔ تو قسم کہتے ہیں جو ہے کسی چیز کے لیے کھانا، ثابت کرنے کے لیے یا فیوچر کے لیے کہ ہم ایسا کریں گے، مطلب اپنی بات کو مضبوط قائم کرنے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ہم صحیح بول رہے ہیں، دوسرا فیوچر میں، مستقبل میں کوئی چیز کو پکا ارادہ، پکے عزم کے ساتھ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی۔ یہ دو طرح کی قسمیں ہوتی تھی۔ تو یمین رائٹ ہینڈ کو بھی بولتے ہیں اور قسم کو بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے قسم کا شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب شریعہ لاء کے اندر سچی بات پر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن کثرت سے قسم کھانا مکروہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم، کسی اور کی قسم نہیں۔ دوسرا، کثرت سے جو لوگ قسم کھاتے ہیں یہ مکروہ عمل ہے۔ جیسا کچھ لوگ قسم بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کھاتے، بلکہ ان کا تکیہ کلام ہو جاتا، مطلب عادت، ہر چیز میں وہی بات بولتے۔ جیسا کچھ عربوں کو آپ نے دیکھو، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، واللہ میں ادھر جا رہا، واللہ ہر بات میں۔ تو یہ واللہ کا مطلب قسم ہے، اللہ کی قسم،
واو جو استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا والشمس، قسم ہے سورج کی، والقمر، قسم ہے چاند کی. اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے. اپنی مخلوق میں سے، اپنی کریشن میں سے اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو، ہم کو، مخلوق کو، جنوں کو، سب کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. ہمیں قسم کھانا ہے تو کس کی کھانا ہے؟ اللہ کی. یہ بات یاد رکھیے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اور کثرت قسم سے، یعنی بار بار قسم کھانے سے رکنا چاہیے. مکروہ عمل ہے، پسند نہیں کیا اسلام نے اس کو. اور کوئی جھوٹی قسم کھائے، مطلب جو کام نہیں کیا اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ قسم کھا کے اس نے کیا ہے، یا جو گناہ کیا قسم کھا کے بول رہا ہے نہیں کیا ہے، تو پھر یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. چلیے، قسم کا شرعی ثبوت قرآن سے. اللہ تعالیٰ سورہ قلم آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر زیادہ قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانو. مطلب جو کثرت سے قسم کھاتے ہیں ان کی بات نہیں ماننا، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ قسمیں کھا کر جھوٹی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آج کل بھی دکاندار آپ دیکھتے ہیں نا، قسم سے اتنے میں لایا میں نے، قسم سے اتنے میں لایا میں نے، آپ کو اتنے میں دے رہا، میں اتنا ہی کما رہا قسم سے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، بلکہ تصدیق کرنا ہے ان کی. تو اس سے بچیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی اگر کسی چیز کے اوپر آپ نے قسم کھا کرنا ہے تو اس کو پورا کرو. ایک طرح کا یہ وعدہ ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہو جاتا ہے اگر وہ شرعی حدود میں. ہاں، غلط چیز کی قسم کھا لی جو کہ شریعتاً درست نہیں تھی، غلط کام تھا، تو وہ کام نہ کرے، قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ آگے آئے گا. مطلب اس کے بدلے میں اس کی سزا، مطلب سزا نہیں کہیں گے اس کو، اس کا بدل. ٹھیک ہے. قسم کے اقسام، ٹائپس آف سوئر جس کو بولتے ہیں. قسم کی کتنے اقسام ہیں؟ قسم لغو، یعنی بلا ارادہ زبان سے نکل جائے، اس پر کفارہ نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ارے یہ کتنے میں لایا آپ نے؟ وہ بولتے ہیں ہم نے 100 روپے میں لائے. بولتے نہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، 100 میں ملتے. تو آپ کیا بولتے؟ قسم سے بہن 100 میں لائی میں نے. اکثر عورتیں کرتی ہے ایسا. تو یہ بار بار جو قسم کھا لیتے ہیں ان کو لغو قسم بولتے ہیں. لغو، بغیر ارادے کے، ایسے ہی. تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھا آپ کو؟ تو یہ عادت جو بن جاتی ہے نا قسم کی، تو توڑنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی آپ نے کوئی اپنی کمزوری ثابت کرنے، یا اپنی بے گناہی ثابت کرنے، یا آپ نے جو کام نہیں کیا وہ ثابت کرنے، یا جو کیا اس کو ثابت کرنے، اس کے لیے نہیں کھائی. آپ نے رینڈملی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو قسم کھا لیتے لوگ، واللہ بولتے لوگ ہیں نا، تو یہ اس پر کفارہ نہیں ہے. دوسرا قسم منعقدہ ہے، ارادہ اور قصد سے آئندہ کسی کام پر قسم کھانا. مطلب قصدن پورے ارادے کے ساتھ آپ نے قسم کھائے، قسم سے اب میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، جو بھی ہے. اب آپ نے پورے ارادے کے ساتھ کیا ہے، توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. قسم کھا لیا آپ نے کوئی چیز کی اور آپ نہیں کر پا رہے اس کو، تو اب آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کیا ہے آگے آئے گا. چلیے، تیسرا ہے قسم غموس. قسم غموس، جھوٹی قسم جو ماضی کے واقعات پر ہو، شدید گناہ ہے، کفارہ نہیں بلکہ توبہ لازم ہے. مطلب آپ نے کوئی غلط کام کیا، سامنے والے کو پتا چل گیا، اس نے آ کر آپ سے کہا، اور آپ قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا ہے. اس کو قسم غموس بولتے ہیں. آپ بول رہے قسم سے میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. یہ قسم غموس ہے، اس کے لیے توبہ لازم ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ضروری ہے. لاسٹ والا بٹن. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. چلیے، دل کا ارادہ اور نیت کا دخل ہونا، اس کے بارے میں قسم کے تعلق سے. قسم اس وقت معتبر ہوگی جب دل میں اس کا ارادہ ہو، محض زبان سے ارادہ الفاظ نکالنے سے قسم نہیں بنتی. مطلب آپ جب قسم کھائیں گے تو پورا دل سے آپ کی نیت رہنا اس چیز کے تعلق سے، پھر توڑیں گے تو کفارہ رہیں گے. لیکن دل سے نہیں تھا، لیکن ایسے بولنے کی عادت ہے واللہ واللہ ہر چیز میں، تو ایسے پہ کفارہ نہیں ہے. لیکن یہ کون سا عمل ہے؟ مکروہ، مطلب پسند نہیں کرتی ہے شریعت اس کو، اللہ اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا. چلیے، قسم غموس کا گناہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. بخاری کی حدیث ہے 6675. جو شخص جھوٹی قسم کھائے
اس نے کبیرہ گناہ کیا، بڑا گناہ کیا۔ جھوٹی قسم جو شخص کھاتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم وہ ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، فلاں مال میں نے اتنے میں لایا، تم کو اتنے میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھایا، یہ حرام ہے۔ حالانکہ قسم اللہ کی کھا رہا ہے وہ، لیکن حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا کے بولا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دھندے کی قسم، غلے کی قسم، کھاتے ہیں لوگ قسم، تو اس نے شرک بھی کیا اور حرام کام بھی کیا، دونوں کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا، شرک۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، شرک، اور اس پر جھوٹی قسم کھائے، حرام، مطلب گناہوں میں بھی سب سے بڑا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک میں، سو شرک ہے۔ اس کے بعد قسم تو اللہ کی کھا رہا ہے بندہ، لیکن جھوٹ بات پہ قسم کھا رہا ہے، تو یہ حرام کام کیا اس نے، سمجھا آپ کو؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چلیے۔ جھوٹے دعوے اور قسم والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے، جس نے کسی کا مال ناحق قسم کے ذریعے لیا وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ کسی نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم یہ زمین میری ہے، حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے، بس اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ ایون چھوٹی چھوٹی چیز کیوں نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کتنا ظلم، تو کہا کہ کھجور کے برابر بھی نہیں۔ مطلب آپ یہ نہیں بول سکتے پین، پینسل، ربر، یہ بک آپ کی نہیں ہے اور آپ قسم کھا رہے میری ہے، تو آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ہاں، زمین، جائیداد، مال، چیز، کوئی بھی چیز آپ جھوٹی قسم کھا کے ہتھیار ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں، وہ آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی حق حلال نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، میں تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اگر کوئی جھوٹ بولے اور فیصلہ کروا لے، وہ آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ دو لوگ آئے، ایک زمین کا معاملہ تھا، دونوں لڑ رہے تھے، میری زمین ہے، میری زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی۔ ایک شخص بولنے میں بہت اچھا تھا، کچھ لوگ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ صحیح بولتے ہیں لیکن ان کو بولنے کی عادت نہیں رہتی، بول نہیں پاتے۔ تو اللہ کے رسول نے جو آدمی اچھے سے دلائل دے رہا تھا، پروف دے رہا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے زمین تمہاری، پروف دے رہا تھا وہ اچھے سے، لیکن آپ نے فرمایا کچھ لوگ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ان کا حق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموش مزاج ہوتے ہیں اور اپنا حق ہوتے ہوئے بھی وہ پا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس دلیل، پروف، بولنے کا انداز نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یاد رکھو، میں جو فیصلہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں ایک انسان ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں تمہاری باتوں کی بنیاد پہ کرتا ہوں، پروفز کے مطابق کرتا ہوں، لیکن اگر غلطی سے میں نے کسی کا حق لے کر کسی اور کو دے دیا اور وہ اس کا حق نہیں تھا، تو سمجھ جائے میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی دونوں صحابی ڈر گئے، اور جن کو زمین دی جا رہی تھی بولے میری نہیں، تو دوسری کیا بولے میں بھی نہیں لیتا، میری بھی نہیں۔ دونوں نے نہیں لیا، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، معلوم آپ کو؟ دونوں نے زمین لینے سے انکار کیا، حالانکہ کسی ایک کی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے جب انہوں نے سنا کہ میں ان کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، تو کسی نے لینے کی ہمت نہیں کی۔ اتنا صحابہ ڈرتے تھے اللہ سے، جہنم سے، اور اللہ کے رسول کا اتنا مقام اور مرتبہ ان کے دل میں تھا۔ دیکھیے، نہیں لیا دونوں نے، کسی نے نہیں لیا۔ تو اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیے، قسم ایسا ہوتا ہے کہ نبی بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ آدمی جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ سچی قسم کھا رہا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ اسی طرح دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، دعویٰ کرنے پر دلیل ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ مطلب کوئی آدمی کوئی چیز کا دعویٰ کرے تو اس کو پروف چاہیے، اور جس کے پاس پروف نہیں ہے اسے قسم کھا کے ثابت کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے، تفسیر میں بھی آتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو کوئی غلط کام کرتا ہوا پالے، یعنی وہ دیکھ لے کہ وہ اس کو چیٹ کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، یا اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، جو بھی معاملہ ہو وہ تفصیل میں آتا ہے پورا ڈیٹیل میں، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو کیا کرے ہو؟ تو قرآن نے اس کا فارمولا بتایا۔ قرآن نے کہا کہ اگر آدمی کے پاس اس کے پروف نہیں ہے لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے وہ جو برائی کا کام کیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ 4 بار قسم کھائے، اور پھر بعد میں کیا کہے؟ اگر میں جھوٹا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ویسے ہی قسم عورت بھی کھائیں گی اپنی بے گناہی کے لیے، اور تاریخ میں نوٹ کیا گیا، دیکھا گیا، جن لوگوں نے ایسی جھوٹی قسم کھائی
اللہ تعالیٰ نے وہ قسم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر لعنت جس نے ڈالی تھی کہ میں جھوٹا رہا تو مجھ پہ لعنت، یا عورت نے کہا کہ میں جھوٹی تو مجھ پر لعنت، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، دنیا میں ان کو سزا ملی اور لوگوں کے سامنے ان کے گناہ بعد میں آئے، کیونکہ اللہ کی لعنت جس پہ ہوتی ہے نہ وہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو لاسٹ مومنٹ پہ شریعت بولتی ہے دونوں قسم کھائیں گے، قسم کھانے کے بعد سیپریٹ، ٹھیک ہے، قسم کھا لی نا، دونوں بول رہے چلیے، قسم واقع ہونے کی شرطیں کیا ہے، کس وجہ سے قسم پوری ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کنڈیشنز کیا کیا ہے؟ ایک، نیت ہونا، دل سے پورا ارادہ ہونا، اور اللہ کا نام لینا، یہ تین شرطیں ہیں تو قسم ہوتی ہے۔ جیسا آپ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا قسم کھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور ارادہ پورا ہونا چاہیے، جس بات کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور تیسرا اللہ کا نام لے کر قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ جو بات میں بول رہا ہوں بالکل سچ ہے، یہ ہوئی قسم۔ جس بات پر قسم کھائی گئی ہو وہ مستقبل سے متعلق ہو، اگر فیوچر کے بارے میں قسم کھانا ہو تو، ٹھیک ہے۔ چلیے، غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے اور یہ شرک ہے، ترمذی کی حدیث ہے، 1535 نمبر کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ حدیث میں کفر یا شرک ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، ماں کی، باپ کی، قرآن کی، بچوں کی، دھندے کی، بزنس کی، کاروبار کی، مسجد کی، قرآن کی، کعبے کی، یہ سب قسمیں کھانا کیا ہے؟ شرک ہے، بات یاد رکھیے۔ چلیے، کسی اور مذہب کی قسم کھانے کا حکم کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قسم حرام ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قسم یا فلاں کتابوں کی قسم، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر قسم توڑنے میں بھلائی ہو تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، حدیث ہے مسلم شریف، حدیث نمبر 1650، جو کوئی قسم کھائے پھر بہتر راستہ دیکھے تو بہتر کام کرے اور کفارہ دے دے۔ مطلب کوئی آدمی قسم کھایا لیکن بعد میں لگا جو قسم کھایا تو یہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، قسم کھا لیا اس نے کہ میں جو ہے 100 عمرے کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب قسم کو توڑ دے کہ نہیں بھائی ایک کر لوں گا یا 2 کر لوں گا، اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو آپ نے کوئی قسم کھا لی لیکن اب وہ راستہ آپ کو ہارڈ لگ رہا ہے، ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، تو اس سے بہتر جو حلال چیز ہے، جو جائز بھی ہے، دوسرا آپشن جو آپ کی طاقت میں بھی ہے، آپ اس کو اپنائیں، پرانی قسم چھوڑ دے، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ آگے آئے گا۔ چلیے، قسم اٹھوانے والے کی نیت کا اعتبار ہونا چاہیے، قسم کی نیت قسم دلانے والے کی ہوگی اگر واضح کر دے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام سے بیزاری کی قسم جو لوگ کھاتے ہیں، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا، کہنا حرام ہے اور کفر کی طرف لے جا سکتا ہے، علماء نے اسے سختی سے منع کیا ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے فتاوے جو ہے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غور سے سنیے آپ لوگ، کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ فلاں چیز اگر ہو گئی، تم نے اگر ثابت کر دی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں رہوں گا، یہ سب حرام ہے، نہ تو یہ جائز ہے، اس کا کوئی شریعت میں دخل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کی تاکید کے لیے قسم کھائی، اور آپ نے کئی مرتبہ قسم کھا کر اپنی بات کو ثابت کی کہ واللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی لوگوں کی آپ نے کوالٹیز بتائی، جو ایسا نہ کرے، جو ویسا نہ کرے، قسم ہے اس ذات کی، آپ نے جو ہے اللہ کی قسم کھائی،
اور عام لفظوں میں بھی آپ نے قسم کا استعمال کیا، واللہ 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 کی قسم، وہ شخص، اللہ کے رسول نے کئی جگہ قسم کھائی ہے، تو اجازت ہے قسم کھانے کی کسی چیز کی دلیل ثابت کرنے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے، بات کو سچا بتانے کے لیے۔ چلیے، غیر مناسب قسم توڑ دینی چاہیے، اگر کوئی قسم ناحق ہو یا گناہ پر ہو تو اسے توڑ دینا لازم ہے اور کفارہ دینا ہوگا۔ آپ نے قسم کھا لیے، کیا قسم کھائے؟ میں بہت زبردست گیملر بنوں گا، چور بنوں گا، ہاتھ کی صفائی کرنے والا بنوں گا، قسم کھاتا بیٹا تیرے کو نہیں چھوڑوں گا میں، تیرے کو اگر میں نے تیرا برا حال نہیں کیا تو دیکھ لے، قسم کھائی آپ نے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو لوگ کھاتے نا، قسم ہے بیٹے تیرے کو اگر پورا کر کے نہیں چھوڑا میں نے تو دیکھ، اوپر معلوم ہے نا وہ الفاظ پورے میں نہیں بولتا ہوں، قسم ہے بیٹے تیرے کو زمین پہ لاؤں گا پورا، تیرے کو پورا کنگال بنا کے چھوڑوں گا، یہ قسم کھاتے نا، لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا کہ تو گناہ ہے، ایسا نہیں ہے، مومن کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، قسم توڑ دے کفارہ ادا کر دے۔ چلیے، قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہنا، اگر قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہا جائے تو قسم نہیں پڑتی ہے، مطلب غیر ابھی پورا ارادہ نہیں ہے آپ کا، انشاءاللہ مطلب اللہ چاہا تو آپ ایسا بول سکتے اللہ کی قسم انشاءاللہ میں ضرور یہ کام کروں گا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے انشاءاللہ لگا دینا، انشاءاللہ لگا دیا مطلب اگر آپ نہیں بھی کر پائے تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑے نا، اللہ نے چاہا تو، اب نہیں ہوا کام مطلب اللہ نے نہیں چاہا تو اگر کوئی قسم کے آگے انشاءاللہ لگا دے تو کفارہ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑے، اللہ چاہا تو کروں گا میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، عقد اور معاملات میں قسم، اگر کسی معاملے میں خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھائی جائے تو یہ سخت گناہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، قسم مال کو تو بیچ دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کے رسول میں کوئی بھی آدمی جھوٹ بول کر قسم کھا کے مال کو نہ بیچے، کیونکہ مال تو بک جائے گا، پیسہ آ جائے گا، اس میں برکت نہیں رہیں گی، وہ کوئی دوسرے راستے سے نکل جاتا مال، بیماری میں، پریشانی میں، کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے، چوری ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، تو جھوٹ بول کر جو ہے کوئی مال نہ بیچے یا دکانداری نہ کرے، تجارت نہ کرے کوئی بھی قسم کی۔ چلیے، وہ الفاظ جن سے قسم پڑ جاتی ہے، جس سے قسم ثابت ہوتی ہے، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جیسے رب العالمین کی قسم، وہ بھی اللہ کی قسم ہی کہلاتی ہے، ان الفاظ سے اللہ کے دوسرے ناموں کے ذریعے سے رحمان کی قسم اللہ کا نام ہے، اگر آپ کہتے تو قسم ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم پہلے آ چکا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ چلیے، قسم تعلیق، قسم تعلیق کیا ہوتی ہے ذرا سنیے، کوئی شخص اگر کہے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میری بیوی کو طلاق، اس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، جمہور کے نزدیک اس کا اعتبار نیت کا اعتبار ہوگا، مطلب کوئی آدمی ایسے رہتے دنیا میں، ارے کچھ رہتے عجیب لوگ، یہ واقعات ایسی بات ایسی نہیں بیان کی گئی کہ میں اگر جھوٹا، کچھ لوگ بولتے میری اولاد مر جائے، ایسے لڑائیاں چلتی ہیں، آپ سلام ایریا میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، اگر ہم نے ایسا کرے ہوں گے تو رات کے 12 بجے اٹھ جائے ڈولا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں لوگ، معلوم ہے نا آپ کو، لڑائی جھگڑے، جب شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے انسان نے غصے میں نہیں آنا چاہیے، تکبر میں، انا میں نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ پر قابو کرنا چاہیے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے کوئی ایسی قسم کھا کر کہے تو اس کی بات واقع ہو جاتی ہے، کہ میں قسم کھا رہا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر میں نے ایسا کیا تو قسم میں میری بیوی سے طلاق ہو جائیں گی، تو ریئل میں ہو جائیں گی اگر وہ جھوٹا رہا تو احتیاط کرے، واللہ عالم، کچھ علماء نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ چلیے، قسم کا تکرار، اگر ایک ہی بات پر بار بار قسم کھائے تو ایک ہی قسم شمار ہوگی جب تک نیت الگ نہ ہو، ایک انسان کوئی چیز پر ایمفیسائز کر رہا ہے، بار بار قسم کر رہا ہے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوں گی وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، دوسرے کی طرف سے قسم یاد دلانا، یہ جائز ہے کہ کسی کو قسم یاد دلائے، جیسے گواہی یا دعوے میں، مطلب کوئی شخص کسی کو یاد دلا سکتا ہے آپ نے فلاں چیز پہ قسم کھائے تھے، یاد ہے آپ کو، تو یاد دلایا جا سکتا ہے۔ چلیے، قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا؟ جب کوئی منعقدہ یعنی ارادے سے کی گئی قسم کو توڑ دے، مثلا واللہ میں کل نہیں جاؤں گا، لیکن چلا گیا کل، تو کفارہ لازم ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا،
کوئی چیز کی آپ نے قسم کھائے فیوچر میں کہ ایسا کروں گا اور نہیں کیے تو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا. اس پر علماء نے اتفاق کیا ہے. 10 مسکین 10 ضرورت مند ہیں, ان کو کھانا دینا ہے آپ کو 2 ٹائم کا. اور کون سا کھانا؟ جو آپ کھاتے, کچھ بھی جمع کر کے دے دینا نہیں ہے, جو آپ کھاتے وہ کوالٹی کا کھانا 10 مسکینوں کو 10 ضرورت مندوں کو 2 ٹائم کا دینا ہے. تو آپ کا کفارہ ادا ہو گیا, اللہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ بھی کر لینا. یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا, جو کوالٹی کے کپڑے آپ پہنتے 10 جوڑے 10 مسکینوں کو دینا ہے. پہلا والا اچھا دکھ رہا بولی. ہاں, انسان کنجوسی کے بارے میں زیادہ سوچتا, لیکن یہ آپشن ہے. یا ایک غلام آزاد کرانا. آج کے زمانے میں غلاموں کا سسٹم نہیں ہے, لیکن اگر یہ 2 نہیں کر سکے تو کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. پہلا والا اچھا تھا, کیوں؟ تیسرا والا اچھا ہے. ابھی غلام آزاد کرانے کا تو ہے نہیں نا, یہ چوتھا ہے. چوتھا اچھا ہے. ہاں, کنجوسی پتہ چل رہی ہے. ہاں اچھا ہے, بولے روزے میں کس کو کھلانا بھی نہیں ہے, خود کو بھی نہیں کھانا ہے. ہاں, تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا, جو آپ کھاتے وہ کھانا. یا 10 مسکین کو جو ضرورت مند ہے کپڑے پہنوانا, دلانا ان کو, یا پھر غلام آزاد کرانا تیسرا. اور چوتھا آپشن کیا ہے؟ 3 دن کے روزے. لیکن یہ سیکوینس میں یہ نہیں کر سکے تو یہ نہیں کر سکے تو یہ نہیں کر سکے تو یہ. سمجھا آپ کو؟ ہاں چلیے. کھانا کھلانے سے متعلق امور جیسے میں نے بتا دیا, جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائے 2 ٹائم کا. کپڑے کے تعلق سے بھی وہی ہے. طلاق کی قسم کھانا حرام ہے. بیوی کو ڈرانے کے لیے جھوٹے طور پر طلاق کی قسم کھانا گناہ ہے, اور بعض صورتوں میں طلاق واقع ہو سکتی ہے. کچھ علماء نے اس کے تعلق سے کہا تو ایسا کوئی عمل نہ کرے, یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں تھی قسم کے تعلق سے, مختصر سا ٹاپک تھا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے شرک سے ہماری حفاظت کرے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے بچائے, حرام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جائز اور سچی اور صحیح قسموں کو پورا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.